دو دشمنوں کو ملا ایک ٹیبل پہ بٹھا دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ بھی جانی دشمن۔ آج سے اسلام آباد میں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی حفاظت، مدینہ منورہ کی حفاظت، پاکستانی کرتب، کربلا کی اور حضرت علی کے مزار کی دفاع ہم ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دشمن ممالک ہیں وہ تو بالکل ہی جل کے چیخیں نکل رہی ہیں۔ ایران میں پاکستان کے پرچم لہرائے گئے، جشن منایا گیا، اور ایک طرف ایرانی پرچم تھا اور ایک طرف پاکستانی پرچم تھا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یہ ساری محنتیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی محنتیں تھیں۔ میں بلکہ اس چیز پہ زور دوں گا کہ ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم عباس۔ 7 اپریل کا دن، امریکہ کی ایران کو بڑی دھمکی۔ ایک طرف جو ہے کہ امریکہ نے 8 بجے کی ڈیڈ لائن دے دی کہ ہم کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا دیکھے گی، اور دوسری طرف تمام مسلم ممالک کی جو عوام تھی ان کی نظریں ٹی وی چینلز پر ٹکی ہوئی تھی، اور دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا کہ امریکہ جو ہے ایران پر کچھ ایسا حملہ نہ کر دے کہ ایران کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ اور ایک دم سے یہ خبر شائع ہوتی ہے کہ پاکستان نے اس جنگ کو رکوا دیا، پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کروا دیا۔ ایسا کیا ہوا، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفینس اینالسٹ پولیٹیشین علی انوار صاحب۔ سر، پاکستان کے اس کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو اس نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کیا؟ ایک خطرناک جنگ تھی، اور اس جنگ نے بہت سے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حالات، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ تیسری عالمی جنگ ہے یہ، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، یہ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر گئی تھی ہمیشہ، کیونکہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ایک امن پسند انسان ہیں، تو انہوں نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو بھی کنونس کیا اور ایران کو بھی کنونس کیا کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتی، بیٹھ کے بات کی جائے، بیٹھیں، ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جو آپ کے شرائط ہیں وہ ہمیں وہ بتائیں، ایران اپنے شرائط بتائے، تو بیٹھ کے اس معاملے کو ختم کرتے ہیں، اور ٹیبل ٹاک ہی ہر چیز کا حل ہوتی ہے۔ تو اس چیز میں وہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے 2 ہفتے کے لیے اس کو سیز فائر کروا دیا، اور آپ کے سامنے آج سے اسلام آباد میں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں پاکستان کامیاب ہوگا۔ اس سال سی جو پاکستان کر رہا ہے، یہ اس میں پاکستان انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ سرخرو ہوگا۔ سر، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اس عمل سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ؟ سر، پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوا ہے، اور دنیا کو ایک واضح پیغام گیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور یہاں کی عوام ایک امن پسند عوام ہے، اور آپ کے سامنے جو دشمن ممالک ہیں وہ تو بالکل ہی جل کے چیخیں نکل رہی ہیں۔ اچھا سر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے کس حد تک کوشش کی؟ سر، ان کی حد تک کوشش نظر آ رہی ہے سب کو۔ دیکھیں، ایک دو دشمنوں کو ملا ایک ٹیبل پہ بٹھا دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ بھی جانی دشمن، ان کو ایک ٹیبل پہ لے کر آنا، اس پہ بہت محنت لگتی ہے، آپ کو بار بار کنونس کرنا پڑتا ہے، اور یہ ان کی کاوشیں ہیں، یہ ان کی واقعی یہ اس پہ یہ قابل تعریف بات ہے۔ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں 10 اپریل کو، اور اس ٹائم پوری دنیا جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان کو دیکھ رہی ہے، امریکہ کا وفد بھی، ایران کا وفد بھی پاکستان میں آ رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کا جو نام ہے وہ پوری دنیا کے ہر ملک پہ شائع ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا نام اس وقت ہر شے سرخی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو عزت دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، چاہے بنیان المرصوص ہو، چاہے یہ مذاکرات ہوں، چاہے جو بھی ہو، ہمیشہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ، پاکستان پہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے وہ ہمیشہ فتح سے جو ہے وہ فتح ہی نصیب کی ہے۔ اچھا سر، کچھ عرصہ قبل جو ہے کہ ایک لہر دوڑی تھی کہ ایک سنی شیعہ کی، جس طرح اس جنگ میں جو ہے کہ پاکستان بھی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ امن پسند ملک ہے، یہاں پہ یہ گلدستہ ہے، اس میں اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اس میں ہمارے مسیح برادری بھی ہے، اس میں ہمارے ہندو بھی ہیں، ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں، یہ ایک گلدستہ ہے، اس میں سارے رہتے ہیں۔ کبھی بھی پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہوئی، جب بھی ہوئی انڈیا نے اور یہ را نے ادھر یہ فرقہ واریت کروائی،
ٹھیک ہے, ورنہ اس کے علاوہ کبھی آج تک پاکستان میں فرقہ واریت جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے. ایران میں پاکستان کے پرچم لہرائے گئے, جشن منایا گیا, اور ایک طرف ایرانی پرچم تھا اور ایک طرف پاکستانی پرچم تھا, پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے. دیکھیں, میں نے پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ ساری محنتیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی محنتیں تھیں, یہ ان کا ویژن تھا. میں آپ کو بتاؤں, میں بلکہ اس چیز پہ زور دوں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. وہ ڈیزرو کرتے ہیں, فیلڈ مارشل ڈیزرو کرتے ہیں نوبل پرائز. اور ایران میں جو جھنڈے لہرائے گئے, ظاہری بات ہے کہ جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا, اور ایران ہمیشہ سے پاکستان کا دوست رہا ہے, اور بالکل انہوں نے اگر جھنڈے لہرائے ہیں تو انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے, اور ان کا کرنا بھی بنتا ہے کیونکہ ہم نے ان کے لیے بہت محنت کی ہے. ایک طرف تو پاکستان جو ہے کہ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ حرمین شریفین کے لیے بھی وہاں کا بھی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے, دوسری طرف اب ایران, ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی بڑی مقدس مقامات موجود ہیں, اس کی بھی ایک طرح کی ایک ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے دیکھیں, پاکستان از دا اونلی مسلم نیوکلیئر پاور, ٹھیک ہے, یہ امہ مسلمہ کا لیڈر ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمیں ماننا چاہیے. یہ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان اس دنیا میں اسلام کا لیڈر ہے, اور یہ الحمدللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہے. وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ, ٹھیک ہے. ہم جب تک خانہ کعبہ کی حفاظت کا آتا ہے, مدینہ منورہ کی حفاظت کا آتا ہے, تو وہ پاکستان ہی کرتا. اب دیکھیے گا, اب کربلا کی اور حضرت علی کے دربار کی, مزار کی اور کربلا کی بھی اب دفاع ہم ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بے شک وہ خود کرتے ہیں, لیکن یہ بھی پاکستان کو ہی سیرا سجے گا, پاکستان انشاءاللہ. اچھا سر, پاکستان اور خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, ایک ان کا نام پہلے صرف پاکستان میں, اب پوری دنیا میں ایک نام ہے. ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پر. سر, میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ انڈیا کا میڈیا اور کوئی نہیں, صرف انڈیا کا میڈیا, وہ بندر ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا, میں ان کے اینکرز کو بندر کہتا ہوں, وہ تماشا کرتے ہیں. آپ ان کو سیریسلی لیتے ہیں. برائے مہربانی میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز انڈین میڈیا کو سیریسلی مت لیا کریں. پاکستانی عوام کو کیا میسیجز دیں گے؟ آپ لوگوں کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے, اور آپ سب کو پہلی بات تو میں مبارک دوں گا کہ اتنا بڑا سہرا پاکستان کے سر گیا ہے. فیلڈ مارشل کی یہ کوشش ہے, انسانیت کو بچانے کی کوشش ہے, معصوم جانوں کو بچانے کی کوشش ہے. انہوں نے اس جنگ کو رکوا کے بہت سی معصوم جانوں کو بچایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی کاوشیں جو ہے وہ تعریف کے قابل ہیں. اور اگر یہ جنگ چل رہی ہوتی, اب تک 2-3 دن ہو گئے ہیں اس کو رکے, 2 دن ہو گئے ہیں اس کو رکے ہوئے, کئی جانیں چلی جاتی. یہ جانیں بچی ہیں بیکاز آف ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے. ناظرین, ایک طرف تقریباً 35 سے زیادہ دن گزر چکے تھے اور جنگ جاری تھی, کئی جانیں چلی گئی اس جنگ میں, اور دوسری طرف ایک مرد مجاہد جس نے تقریباً تمام مسلم ممالک کا ٹھیکہ لے لیا. اس نے ایران اور اس کے ساتھ جڑے خلیجی ممالک میں جو کشیدگی پھیل رہی تھی اس کو بھی کم کروایا, اور دوسری طرف جو سنی شیعہ کی ایک لہر دوڑ رہی تھی ان کو بھی ختم کروا کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا. اس طرح یہ تمام تک جو سیرا ہے یہ ہماری پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر پہ جاتا ہے. ظاہری بات کہتے ہیں کہ سید ہو اور وہ سیدوں والے کام نہ کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک سید نے ہمارے اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا, اور دوسرے سید نے آج ہمارے اسلام کے مسلم ممالک جو ہماری عوام تھی ان کا ایک پرچم گاڑ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعہ ہی وہ سید کی اولاد ہیں اور مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر ہیں. آج جو ہے کہ وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو ہے کہ وہ ان مذاکرات کو کامیاب کرے, اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے سر پہ جو سیرا سجا ہے وہ ہمیشہ سجا رہے.